اللہ کے نبی جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، جس ماحول میں تشریف لائے تھے، آپ نے قرآن ان کے سامنے پیش کیا، اور سب سے پہلی آیت جو پیش کری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل کری، وہ یہ نازل کری، پڑھو، لکھنا اور پڑھنا سیکھو۔ اس سے پتہ یہ لگا کہ اگلا دور جو آنے والا ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کا دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی عیسائی بہت ہیں، یہودی بھی ہیں، اور دنیا کی دیگر قومیں بھی ہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، لیکن جتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں، عیسائیوں کے پاس اتنی کتابیں نہیں ہیں۔ آج ان کے کتب خانوں میں، ان کی لائبریریوں میں چلے جائیے، چند کتابیں ملیں گی، لیکن آج مسلمانوں کے لائبریریوں میں، کتب خانوں میں چلے جائیے کہ اتنی لاکھوں کتابیں مسلمانوں کے کتب خانوں مل جائیں گی، اور سب وہ قرآن کا فیض ہے۔ نبی کے علم سے فیض حاصل کر کے لاکھوں کروڑوں کتابیں مسلمانوں نے لکھ دی، کیونکہ اسلام کا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا حکم دیا تھا پڑھنے اور لکھنے کا دیا تھا، اور اس سے پتہ یہ لگ رہا تھا کہ اگلا جو دور آنے والا ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کا ہے، اور لکھنے اور پڑھنے کا دور آیا کہ مسلمانوں نے لاکھوں کتابیں لکھی، اور ایسا انقلاب برپا کیا کہ صرف 50 سال کی تھوڑی سی مدت میں، 50 سال کا وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے، 50 سال میں دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر اسلام کا پرچم صحابہ نے لہرا دیا۔ کتنے؟ اونلی 50 ایئرس۔ پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے 1,26,00,000 اسکوائر میل، 1,26,00,000 اسکوائر میل ہے پوری دنیا کا جغرافیہ، جس میں سے 64,65,000 اسکوائر میل پر دنیا صحابہ نے فتح کا جھنڈا گاڑا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا جو دور ہے وہ 50 سال پہ پورا ہوتا ہے، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر مسلمان اپنی حکومت بنا چکے تھے، اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ چکے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ کیسے پاسبل ہوا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، اور بڑے بڑے نامچین حکمراں تھے، قیصر روم، کسرے ایران، مسلمان مٹھی بھر تھے، لیکن انہوں نے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھاما، اور قرآنی علم کو انہوں نے سیکھا، رب کا تعارف سیکھا، اور اس رب کے تعارف کے ساتھ، قرآنی علم کے ساتھ دنیا میں پھیل گئے، اور پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے کو فتح کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ کی فوجوں نے 70,000 جزیرے بولتے ہیں آئی لینڈ کو، آئی لینڈ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے، بیچ میں کچھ حصہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں آئی لینڈ، ٹاپو بھی بول دیتے ہیں، اور اردو میں بولتے ہیں جزیرہ۔ تو 70,000 جزیرے کس نے فتح کیے؟ حضرت امیر معاویہ نے، اور باقاعدہ انہوں نے جو فوج تیار کی تھی، اس فوج کے جہاز کے ذریعے سے جزیروں میں فوجیں اتاری، اور ہر جہاز پر قرآن کے 10 20 قاری اکٹھے کیے انہوں نے، اور یہ کہا کہ جو بھی جزیرہ نظر آئے، آئی لینڈ نظر آئے، جہاز کو لنگر انداز کرنا، ہر گھر پہ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنانا، قرآن پڑھ کر سنانا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر اسلام کا پرچم لہرایا، قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے۔ تو اگر آج مسلمانوں کے ساتھ جو بھی حالات ہیں اس ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، آج مسلمان بیک فٹ پر ہیں پوری دنیا کے اندر، اور خصوصی طور پر ہمارے ملک میں تو مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بہلا کر، پھسلا کر، پیار کے جال میں پھنسا کر ان کا کنورژن کرایا جا رہا ہے، کنورژن کرا کر 1-2 سال کے بعد ان کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ ایسے سینکڑوں واقعات صبح سے شام تک ہماری نظروں سے گزرتے ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اس کا سولوشن، اس کا حل یہی ہے کہ ہم اپنے وہاں دین کی، قرآن کی تعلیم کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو عقیدے کی تعلیم مضبوط پڑھائیں، اپنی مسجدوں کا یوز کریں، ہر مسجد میں مکتب کا، مدرسے کا مضبوط نظام بنائیں، بچیوں کے لیے الگ نظام بنائیں، بچوں کے لیے الگ نظام بنائیں، بالغ لڑکوں کے لیے جو بالغ ہو چکے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے الگ نظام بنائیں۔ اس فتنے کا اور اس تحریک کا مقابلہ جو ہمارے خلاف کھڑی کی گئی ہے، ہماری بچیوں کے خلاف، ہمارے مردوں کے خلاف، ہمارے نوجوانوں کے خلاف، کہ کسی طریقے سے، کیونکہ ہمارا سب کچھ لٹ پٹ چکا ہے۔ مسلمان یہ وہ ملک ہے کہ جہاں مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی تھی، اتنا روب و دبدبہ تھا مسلمانوں کا اس ملک پر کہ 1000 سال مسلمان کبھی بھی اس ملک میں مطلب اکثریت میں نہیں رہے۔ آپ کہو گے تعداد
تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی تھی لیکن 1000 سال حکومت کر گئے. آج مسلمانوں کی تعداد 25 سے 30 کروڑ یا 35 کروڑ ہے. اس کے باوجود مسلمان بیک فٹ پر ہیں. اب سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے. ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, سلب کرنا چاہتے ہیں, اور اس طریقے سے باقاعدہ انہوں نے لاکھوں لوگ چھوڑے ہوئے ہیں میڈیا پر, سوشل میڈیا پر.